ایک مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی کاٹ کر لائے, ایسی وزن ہے اسے کھینچتے ہوئے مکہ میں لے کر آئے, جس کے اوجڑی سے کالا خون نکل رہا ہے اور کیڑے جسم سے بلبلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مکہ میں حتیم کے سائے میں ہے, اس اوجڑی کو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھ ڈالے. اللہ اکبر, نبی کی پیٹھ پہ رکھ دیے, خون کالا ٹپکتے آپ کی داڑھی سے نیچے گر رہا ہے, کیڑے بلبلاتے ہوئے نیچے ٹپک رہے ہیں. فاطمہ کو جیسے پتا چلا بھاگتے ہوئے آئی, اللہ کی بندی معصوم بچی ہے, اپنے باپ کی داڑھی سے خون کو صاف کر رہی, کیڑوں کو ہٹا رہی ہے, اور بڑی قوت لگا کر اس اوجڑی کو ہٹائی اور ٹھہر کے کہنے لگی تم کو اللہ تباہ کر دے, تم میرے ابو کے ساتھ کیا کرتے ہو, تم کو خدا تباہ کر دے, تم میرے ابو کے ساتھ کیا کرتے ہو. نبی کسی نے اٹھ کر اپنی بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دی, کہا میری بچی انہیں بد دعا نہ دینا, انہیں بد دعا نہ دینا. آگے بڑھ گئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں اپنی بچیوں کے لیے ہانڈی میں کھانا رکھے, اطراف میں آپ کے خرابت داروں کے رشتہ داروں کے گھر ہے, تو یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر بکری کی مری ہوئی بکری کی بچے دانی کو لاتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہنڈیاں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا پکاتے, وہ ٹاک کر پھرا کر اس ہانڈی میں اس بچے دانی کو ڈال دیتے. اللہ اکبر, آپ کا پورا کھانا خراب کر دیتے. جب نبی باہر نکلنے آتے تو آپ کی بچے کو بلاتے اور تماچے مارتے. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں, راستے میں کانٹے بچھا دیتے. جو لوگ ایمان لاتے ان کے ساتھ کیا حال ہے؟ اس عرب کی سرزمین پر وہ اللہ کا ایسا بندہ جو ایتھوپیا سے بک کر مکہ آ گیا ہے, مکہ آ گیا ہے. کون؟ حضرت بلال ربا. آپ کا سردار زمین پر آپ کو گھسڑتا, نوکیلے پتھروں پر آپ کو گھسڑتا, ایسے نوکیلے پتھر, ایسے پہاڑ جس کی چھوٹی چھوٹی باریک باریک جو ہے باہر بوریاں نکلی ہوتی, اس پہ کھینچتا اور گرم گرم ریت کے اندر آپ کو سلا دیا جاتا. ایک پتھر اٹھا کے آپ کے سینے پہ رکھ دیتا اور ایک آدمی آپ کے سینے پہ ٹھہر جاتا. لوہے کی گرم گرم خون آپ کے سر پہ پہنا دی جاتی اور بلال سے یہ کہا تھا, بلال وقت ہے, ابھی تو اس زبان سے محمد کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم, اس زبان سے اللہ کا انکار کر دے, ہم تجھے غلامی سے آزاد دے دیں گے. لیکن اس زبان سے نکلتا کہ اللہ حق ہے اور سچ ہے, اس کی ذات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بار بار نکلتا. حد یہ ہو گئی کہ جب آپ کو غلاموں کی صف پہ باہر پھینک دیا جاتا, جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کسی بلی کے بچے سے, کسی جانور کے بچے سے جیسے کھیلتے ہیں, حضرت بلال کے گلے میں پٹا ڈال کر مکہ کے بچے آپ کو اس طریقے سے کھیلتے. اللہ اکبر. کبھی ادھر سے ادھر کھینچتے, کبھی ادھر سے ادھر کھینچتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسد بن زرارہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سمت دونوں ہاتھ اٹھا کر مصعب بن عمیر کہتے, اور ایک سمت ابو جندل کہتے, ایک سمت ابو لبابہ کہتے, کئی صحابہ کرام کہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے ماں باپ سے, اپنے خرابت داروں سے بھوک کی شدت سے کھانا مانگتا ہوں تو میرے خرابت دار, میرے رشتہ دار میرے سامنے لا کر ہونٹ کی مینگیاں رکھ دیتے. میں جب پانی مانگتا ہوں تو ہونٹوں کا پیشاب رکھ دیتے. تکلیفوں پہ تکلیف ہے, ایسی تکلیفیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین محفل ہے, دونوں بچوں کے نکاح ہو رہے, ایک طرف رقیہ کا نکاح ہو رہا اور ایک طرف کلثوم کا نکاح ہو رہا. دونوں بچیاں ہیں. کس سے نکاح ہو رہا؟ ابو لہب کے دونوں بچوں سے, عتبہ اور شیبہ سے, دونوں بچوں سے نکاح ہو رہا. محفل میں آتا ابو لہب, کہتا عتبہ اور شیبہ اٹھ, محمد کے منہ پہ تھوک دے. نعوذ باللہ من ذالک. یا محمد, ہم تو تجھ کو اور تیرے دین کو مانتے نہیں, پھر رشتہ داریاں کس کام کی؟ تو آج جو ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہہ رہا ہے, ہم تجھے مانتے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس بھری محفل سے اللہ اکبر. میرے دونوں, اگر آپ کے دل میں, اگر آپ کے دل میں, اگر آپ کے سینوں میں اگر باپ کا دل ہے تو سوچئے, آپ کے دل میں اگر آپ بھائی کا دل ہے, آپ کی بہن کا, تو سوچئے عین نکاح کے وقت اگر آپ کی بہن کا نکاح ٹوٹ جائے, عین نکاح کے وقت آپ کی بیٹی کا نکاح ٹوٹ جائے, تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ نبی کی ذات ہے, نبی کی ذات ہے. محض کس لیے ستایا جا رہا ہے, کس لیے تڑپایا جا رہا ہے؟ اس زبان سے انہوں نے یہی کہا تھا نا, اے لوگوں بت پرستی کو چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو, توہن پرستی کو چھوڑ دو, زنا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو, ایک اللہ کو مانو. یہی کہہ رہے تھے نا اللہ کے رسول. اسی بنیاد پہ تو آپ کو جو ہے تہمت ہی دی گئی, آپ کے بچوں کے نکاح توڑ دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکلی, اللہ تیرے کتوں میں سے کتا عتبہ یا شیبہ پر چھوڑ میرے مالک. رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بد دعائیں نکلی. ہوا بھی یوں, ایک وقت شیر آ کے عتبہ کو کاٹ کر چلے گا. اس وقت ابو لہب نے کہا, صدقت یا کلمات یا محمد, تمہارے الفاظ, تمہارے بول بہت کچھ اور سچ ہے یا محمد, سچ تیرے بول اور تیرے الفاظ سچ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول پر سختیاں بڑھ گئی. کیسی سختیاں بڑھی؟ عمار ابن یاسر, حضرت سمیہ, دونوں ماں اور بیٹے کو کھینچ کے لایا گیا گھر سے باہر. عمار ابن یاسر
حضرت سمیہ کو کھینچ کے لایا گیا. ایک طرف کھجور کے تنے سے ماں کو باندھ دیا گیا, ایک طرف کھجور کے تنے سے بیٹے کو باندھ دیا. بیٹا کڑیل نوجوان ہے, ماں 80 سال کی بوڑھی خاتون ہے. اللہ اکبر. رسیوں سے باندھ دیا گیا, بوڑھی ہے, 80 سال کی خاتون ہے. ابو جہل لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے, لوگوں تم کبھی ہڈی کو ٹوٹنے کی آواز نہیں سنے, آج میں تمہیں سناؤں گا. لوگوں کبھی تم مار پڑ کر ہول کیسے آتی ہے اور چمڑے سے خون کیسے رستا ہے, آج میں تمہیں دکھاؤں گا. لوگوں کو جمع کر رہا ہے مکے کے اندر. لوگ جمع ہو گئے اور ٹھیٹی ٹھاٹا لگا رہے, کھلکھلا کر ہنس رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر آگے بڑھنے جاتے. ابو جہل کہتا, یا محمد آگے مت بڑھنا, ایک ہی وار میں سمیہ کی گردن زمین پہ اتار دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے. عمار دونوں ہاتھوں کو باہر نکالتے, رسیوں سے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں تشک مش بن جاؤں تو کوئی بات نہیں, مجھ پر آفتیں آ جائے, بلایات آ جائے, مشکلات آ جائے تو کوئی بات نہیں یا رسول اللہ. لیکن یا رسول اللہ میری ماں کا کیا قصور ہے, یہ بوڑھی اور 80 سال کی ہے, اس کو تماشے مارے جا رہے, بالوں کو نوچا جا رہا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو دلاسا دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہتے, اے آل یاسر صبر کر, اے آل یاسر صبر کرو, میں تمہاری منزل آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہاری منزل آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں. اے آل یاسر صبر کرو, صبر کرو. پلٹ کے کہتے, یا امی اے میری ماں صبر کر, یا امی اے میری ماں صبر کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے سمیہ کہتی, یا رسول اللہ جو لطف آپ کے دین میں ہے نا, وہ لطف کسی اور مذہب میں نہیں. اللہ اکبر. جو دین کا مزہ جو مزہ آپ کے دین میں ہے نا یا محمد, وہ کوئی اور دین میں نہیں. یہ کیا مجھے آپ کے دین سے ہٹائے گا. ابو جہل کی طرف دیکھ کے کہتی, یہ کیا مجھے آپ کے دین سے ہٹائے گا, یا محمد یہ سب کے سب مقتل میں کٹنے والے ہیں. یہ کہنا تھا, ابو جہل سمیہ کے سینے سے کپڑے کو کھینچ دیا. اب یہاں پر عمار ابن یاسر کہتا, یا رسول اللہ میری ماں مجھے پہلے پورا دکھتی تھی, اب میری ماں کا مجھے دھڑ نظر نہیں, صرف گردن نظر, چہرہ نظر آتا ہے, اس کا دھڑ نظر نہیں آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, آل یاسر صبر کر, جبریل نے تیری ماں کی حیا کو اپنے پروں میں چھپا لیا ہے. اللہ اکبر. جبریل نے تیری ماں کی حیا کو اپنے پروں میں چھپا لیا ہے. پلٹ کے کہتے, یا محمد یہ سب کے سب مقتل میں کٹیں گے. کہہ کے ابو جہل کے منہ پہ تھوک دیتی, جیسے تھوکتی ابو جہل خنجر کو نکالتا, سمیہ کی شرمگاہ میں پھونک دیتا. اللہ اکبر. اور سینے تک اٹھا دیتا, زمین پہ اللہ کی بندی گر جاتی. میرے دوست ساتھیو, اسلام کی پہلی شہید عورت ہے. اللہ اکبر. یہ دین چپ نہیں پہنچا میری اور آپ کی دہلیز تک. یہ دین ایسے نہیں آیا دوست ساتھیو, اس کے پیچھے تکلیفیں ہیں, اذیتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہے, کرب ہے. کیسی مشکلات ہے, کیسی پریشانیاں ہیں, کیسا کرب ہے. یہ وہ رسول کی ذات, یہ آپ کے ماننے والے, یہ وہ صحابہ ہے. میرے دوست ساتھیو, غلاموں کی صف میں اٹھاتے اور نکالتے, تماچے مارتے اور بیچ دیتے. یہ حال ہے مکے کی سرزمین کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نوام ہے, زندگی بسری لوگوں کو دعوت دیتے چلے آ رہے. اب مکے والوں نے مل کر ایک فیصلہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے کریں گے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پرستی کرنا اور کچھ دن ہم آپ کے بتوں کی پرستی کریں گے. یہ گولڈن اپرچونٹی ہے, یہ گولڈن چانس ہے آپ کے لیے. وہ یہ ہے کہ کچھ دن ہمارے پاس اتارنا, لڈواں وڈواں کھا لینا, کچھ دن ہم تمہاری جو ہے بات کر لیں گے. جیسا سلمان خان اتار رہے ہیں آرتی, پھر ہمارے مسلمان سلو بھیا ٹوپی لگا کے سر پہ آ گئے ہمارے سامنے. کچھ دن ہمارے لوگوں کی کرنا اور کچھ دن ہم تمہارے لوگوں کی کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سورے کو نازل کیا, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو کافروں سے, لا اعبد ما تعبدون, میں اس رب کی پرستی نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. اور آگے میں لکھا لکم دینکم, تم کو تمہارا دین مبارک, مجھ کو میرا دین مبارک. یہ راستہ تمہارا, یہ راستہ میرا. ایگریمنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی ہی نہیں ہے. آپ جس سم جانا چاہے آپ کی مرضی. اس کے بعد کہا کہ نہیں, اب یہ جو کارواں ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, یہ کارواں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو کیا کیا جائے. تو کہا گیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نکیل کو کس دیں گے. کیسا نکیل کو کس دیں گے؟ ظلم اور ذاتی اتنی بڑھ گئی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیے گئے. اتنی ذاتی بڑھ گئی, ظلم و ذاتی, جینا حرام ہوگا. اب کیا گیا کہ 3 سال تک ایک ایگریمنٹ ہوگا. 3 سال تک کیا ایگریمنٹ ہوگا؟ نہ ہم تم سے کچھ خریدیں گے نہ تم ہم سے کچھ خریدنا. شیب ابی طالب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو. شیب ابی طالب ایک معاہدہ لکھ دیے, بقیت بن عامر اس معاہدے کو لکھا اور لکھ کر مکے کے دروازے پہ لگا دیے. جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور جتنے آپ کے جو ہے متفقین ہیں,
جو آپ کے دین کو نہیں مانتے تھے کہ آپ کی حمایت میں وہ سب کے سب جو شیب ابی طالب میں قید کر دی جائیں گی.